حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان حضرات کا امت مسلمہ میں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا، اور یزید کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کو اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت کر لے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر سے میرے حق میں بیعت لے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز نہ چھوڑے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے اپنا ایک قاصد حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دے اور اتنی جلدی نہ کرے۔ ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین کو مہلت دے دی۔ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید زانی، شرابی، جواڑی اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا عادی تھا، اور اس کی حکومت میں بہت سارے گناہ ہو رہے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ تشریف لانے کی خبر ملی تو کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کے ولی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کوفہ چلے آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کوفہ کے لوگوں کے خط پڑھنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کوفہ چلے جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت ہانی کے گھر پر رکے۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں تو کوفہ کے لوگ چوری چھپے آپ کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کرتے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ تو مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کہا کہ 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ تو حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر کوفہ میں یزید کا ایک جاسوس نعمان بن بشیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا تجھ کو کچھ خبر ہے کہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اس جاسوس نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ تمہیں مسلم بن عقیل پر کارروائی کرنی چاہیے، لیکن نعمان بن بشیر نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ جس کے بعد اس جاسوس نے یزید کو خط لکھا اور اس میں کوفہ اور مسلم بن عقیل اور نعمان بن بشیر کا سارا واقعہ بیان کیا۔ تب یزید نے اپنے ایک مسیحی آزاد کردہ غلام سے مشورہ لے کر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور قتل کر دو۔ ابن زیاد بڑا ہی ظالم اور جابر قسم کا آدمی تھا۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے ناراض تھا،
لیکن اب ابن زیاد کو یزید کو خوش کرنے کا موقع مل چکا تھا، اس لیے وہ یزید کو ہر حال میں خوش کرنا چاہتا تھا۔ ابن زیاد بھیس بدل کر چھپکے سے کوفہ میں چلا گیا اور ایک غلام کو 3000 دینار دے کر اس سے کہا کہ تم اس گھر کو تلاش کرو جہاں پر مسلم بن عقیل رکے ہوئے ہیں، اور یہ دینار مسلم بن عقیل کو دے کر کہنا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور ان دیناروں کے ذریعے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام نے بڑی ہوشیاری سے اس گھر کا پتہ لگا لیا جہاں پر مسلم بن عقیل رکے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ غلام اس گھر کے پاس چلا گیا، وہاں پر ایک حضرت ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس غلام نے اس حضرت سے کہا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور حضرت امام حسین کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دینار حضرت مسلم بن عقیل کو دے کر ان کی مالی امداد سے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ حضرت اس غلام کو مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس غلام نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ 3000 دینار انہیں دے دیے، اور آ کر ابن زیاد کو اس گھر کا پتہ بتا دیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر پر رکے ہوئے ہیں تو اس نے حضرت ہانی کو بلا بھیجا۔ جب حضرت ہانی ابن زیاد کے پاس آئے تو ابن زیاد نے حضرت ہانی سے کہا کہ ہانی سچ سچ بتاؤ، مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ حضرت ہانی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اس غلام کو بلایا۔ حضرت ہانی نے جب اس غلام کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ پھر ابن زیاد نے حضرت ہانی سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر مسلم بن عقیل میرے پیر کے نیچے ہوتے تب بھی میں مر جاتا، لیکن انہیں تیرے حوالے نہ کرتا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا۔ جب مسلم بن عقیل کو حضرت ہانی کے گرفتار ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو آپ گھر سے باہر آئے اور آواز لگائی۔ آپ کی آواز پر 5000 کوفہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے لشکر تیار کیا اور کوفہ کے محل کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے کوفہ کے تمام سرداروں کو محل میں بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ تم سب ان لوگوں کو جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے ہیں واپس بھیج دو، ورنہ میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ کوفہ کے سردار محل پر چڑھ گئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے کہ تم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم سب واپس چلے جاؤ، ورنہ ابن زیاد بڑا ہی ظالم ہے، وہ تم سب کو قتل کر دے گا۔ کوفہ کے بے وفا لوگ تھوڑے تھوڑے کر وہاں سے جانے لگے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے پاس اب صرف 500 لوگ ہی رہ گئے، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد وہ لوگ بھی غائب ہو گئے۔ جس کے بعد ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور محل کے اوپر لے جا کر آپ کا سر قلم کر کے آپ کے شریر کو محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا اور حضرت ہانی کو بیچ بازار میں سولی پر چڑھا دیا۔ ادھر حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ آپ کو کئی صحابہ کرام نے خوب سمجھایا اور کہا کہ آپ کوفہ نہ جائے، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، جس طرح ان لوگوں نے آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کی بے وفائی نہ کرے۔ لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یہ کیسے برداشت کروں کہ کوئی میرے نانا جان کے دین میں گناہ کے کام کرے اور میں اسے نہ روکوں۔ حضرت امام حسین اور آپ کے اہل و عیال کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو عرب کا مشہور شاعر حرو ملا۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ اس شاعر نے کہا
کہ حضرت آپ کوفہ نہ جائے، وہاں پر آپ کے لیے حالات بڑے خراب ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں میری آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یا تو ابن زیاد کو قتل کریں گے یا پھر خود شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بھلا تمہارے بغیر جی کر میں کیا کروں گا۔ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتاؤں گا۔